السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ آج ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایسی عظیم احادیث سنانے جا رہے ہیں جو دل لرزانے، عقل ہلا دینے اور ایمان تازہ کرنے والی ہیں۔ ہر حدیث میں ایک راز چھپا ہوا ہے اور ہر راز آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا۔ کیا چند آیات زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ بدل سکتی ہیں؟ ایک سادہ جواب، لیکن اس کے پیچھے ایک حیران کن دروازہ کھلنے والا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کائنات کی اصل کہانی کیسے شروع ہوئی؟ یہ بات ایسی تھی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کو بھول گیا مگر تاریخ نہ بھول سکی۔ کیا واقعی کوئی طاقت ایسی ہے جسے خرچ ختم نہ کر سکے؟ کیا کبھی آسمان سے کسی کا نکاح ہوا ہے؟ یہ واقعہ ایسا تھا کہ راز دل میں تھا مگر فیصلہ آسمان پر ہو چکا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک شادی نے تاریخ بدل دی؟ یہ نکاح ایسا تھا جس پر زمین نہیں آسمان گواہ بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ نے عرش پر کیا لکھا؟ وہ تحریر ایسی تھی جو انسان کو ڈرا نہیں بلکہ امید سے زندہ کر دیتی ہے۔ ذرا سن کے جائیے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ آپ کو قرآن میں سے کچھ شے یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، فلاں فلاں سورتیں۔ انہوں نے ان کے نام بتائے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 2۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم، بشارت قبول کرو۔ انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی، اب ہمیں بخشش بھی دیجیے۔ پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اے اہل یمن، بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی، تم اسے قبول کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کر لی۔ ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں کہ کس طرح تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ عمران بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ عمران اپنی اونٹنی کی خبر لو، وہ بھاگ گئی ہے۔ چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکلا۔ میں نے دیکھا کہ میرے اور اس کے درمیان ریت کا چٹیل میدان حائل ہے، اور خدا کی قسم میری تمنا یہی تھی کہ وہ چلی ہی گئی ہوتی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نہ اٹھا ہوتا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 3۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا جو دن و رات وہ کرتا رہتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا ہے؟ اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 4۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپاتے۔ بیان کیا کہ چنانچہ زینب رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات پر فخر سے کہتی تھیں کہ تم لوگوں کی تمہارے گھر والوں نے شادی کی اور میری اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے شادی کی۔ اور ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آیت اور آپ اس چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے، زینب اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 5۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پردے کی آیت ام المومنین زینب بن جہش رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس دن آپ نے روٹی اور گوشت کے ولیمے کا دعوت دیا، اور زینب رضی اللہ عنہا تمام ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کرایا تھا۔ صحیح بخاری۔ حدیث نمبر 6۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ صحیح بخاری۔ یہ 6 احادیث ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کی قدرت اور خزانے بے پایا ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بادشاہت واضح ہو جائے گی۔ ہمارے اعمال، ایمان اور اخلاق کی حقیقت اللہ کے سامنے چھپی نہیں رہ سکتی۔ اللہ کی رحمت ہر خوف سے بڑھ کر ہے اور ہماری حفاظت کے لیے رہنمائی بھیجا گیا۔ یہ راز، یہ طاقت اور یہ امید سب ہمارے ایمان کو تازہ کرتی ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گیا تو شیئر کریں تاکہ دوسروں کے ایمان میں بھی روشنی آئے۔